آج آپ حضرات کی خدمت میں 28ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ صرف 2 پارے رہ گئے ہیں۔ 28ویں پارے میں بہت ساری سورتیں ہیں اور یہ تمام سورتیں مدنی ہیں۔ مدنی سورت کا مطلب وہ سورت جو کس کے بعد نازل ہوئی؟ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ یہ پورا پارہ جو ہے ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے۔ پوری سورتیں مدنی ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ المجادلہ کی تلاوت ہوئی، پھر سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ اتنے ساری سورتوں کی آج تلاوت ہوئی ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب ہجرت کے بعد کی یہ سب سورتیں ہیں تو اس کے اندر احکامات بھی بہت سارے اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو سمجھائی ہے سوال کے انداز میں۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی؟ اب ہم میں سے کون نہیں چاہے گا وہ ایسی تجارت؟ ایک تجارت دنیا کی ہے جو ہم مال پیسہ لگاتے ہیں، کماتے ہیں۔ ایک تجارت آخرت کی ہے اور وہی اصل تجارت ہے۔ دنیا کی تجارت آدمی کی آنکھ بند ہونے تک، جس دن آنکھ بند ہو گئی اس دن تجارت اس کی ختم۔ آخرت کی تجارت وہ تجارت ہے، اس کی شروعات آدمی کی جب آنکھ بند ہو جائے تب اس تجارت کی شروعات ہوتی ہے، اس کا فائدہ تب شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تمہیں ایسی تجارت ہم بتائیں گے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے گی، چھٹکارا دلائے گی۔ کیا ہے تجارت وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ۔ پہلی چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا ہے، پہلی چیز۔ اور یہ ایمان مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہر حال میں ماننا ہے، چاہے ہمارے عقل میں بات آئے چاہے ہمارے عقل میں بات نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو بس ہم کو ماننا ہے تو ماننا ہے۔ یہی ایک سچے مومن کی علامت اور نشانی ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی حکم اللہ کا آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ، کوئی سنت آئے تو فوراً اس پر عمل کرنے کی وہ کوشش کرے۔ ایمان کا مطلب صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، زبان سے کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کلمے کے تقاضوں پر اترنا، یہ صحیح معنی میں سچے مسلمان کی علامت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ بتائی کہ تم اگر دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پہلی چیز یہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر سچا اور پکا ایمان لاؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ اتنے سب چیزیں چھوڑ دیں گے، صرف جہاد کا لفظ لے کے بیٹھ جائیں گے، وہی جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی، جہاد ایک بہت وسیع مفہوم والا لفظ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج سمجھنا نہیں چاہتے بعض لوگ، صرف لفظ لے کر اس سے ان کو چڑ ہے۔ بھئی اگر اتنا ہی تم کو چڑ ہے تو لفظ کی تحقیق کرو، اس کی ریسرچ کرو۔ آج کل ہر طرح کے موقع موجود ہیں، ریسرچ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا وہی جہاد کی حقیقت کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اگر تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، دوسری چیز اللہ کے راستے میں اپنے مال کو بھی لگانا ہے، اپنی جان کو بھی لگانا ہے۔ اگر مال لگانے کی ضرورت پڑے تو مال لگائیں، اور جان اگر لگانے کی ضرورت پڑی تو جان لگائیں۔ جان سے مراد کیا ہے؟ اپنا وقت ہے۔ اور اگر ایسا موقع آ گیا کہ بھئی ہماری جان ہی چلی جائے گی تو پھر ایسے موقع پر بھی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، جس کو شہید کہا جاتا ہے، اور اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن شہید ایسا ہوگا کہ وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا، کیونکہ وہاں پر وہ دیکھے گا کہ اس کا کیا مقام و مرتبہ اللہ کے دربار میں ہے، تو وہ کوشش کرے گا اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج، میں پھر تیرے راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر میں یہاں پر آؤں، پھر مجھے دنیا میں بھیج، 3 بار مجھے دنیا میں بھیج تاکہ میں آؤں، جو مقام مرتبہ مجھے یہاں پر مل رہا ہے وہ مقام مرتبہ اور بڑھ جائے گا، وہ یہ تمنا کرے گا۔ تو یہ شہادت ایک عظیم فریضہ ہے اور ایک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے عذاب سے بچنے کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ دوسری چیز اللہ کے راستے میں اپنے جان کو، اپنے مال کو اپنی جان اور اپنا مال لگانا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ نے ایک بات اور بیان فرمائی کہ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لیتے ہو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا تمہارے لیے بہتر ہے تو تم غلط ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ذالکم خیر لکم، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور دین کے تقاضوں پر چلنا، یہ ہے اصل چیز، یہ ہے بنیادی چیز۔ کھانا کمانا اگر دنیا میں ہمارا مقصد ہے تو پھر ہم سے اچھے تو جانور ہیں جو بغیر کمائے ہوئے کھا رہے ہیں، اور انسان ہے کہ ہر طرح کا کما رہا ہے، اس کے باوجود اس کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ کھانا پینا مقصد نہیں بھائی، جس خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس خدا کو راضی کر کے جانا ہمارا مقصد ہے۔ کل بھی بات آئی تھی، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کا صاف فرمان ہے، میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رہی بات دنیا کمانے کی، وہ منع نہیں ہے، بلکہ اس کی ترغیب ہے کہ بھئی کماؤ، اس کے طریقے بتائے گئے، کن طریقوں کے مطابق کمائیں گے تو وہ حلال ہوگا۔ تو دنیا کمانا بالکل بھی کیا ہے؟ منع نہیں ہے، بالکل اس کی مذمت نہیں ہے۔ دنیا کمانا ہے دینداری کے ساتھ، دینداری کے بعد، یہ چیز ہے۔ ایمانداری کے ساتھ، ایمان کے بعد، وہ چیز اہم ہے۔ ہم چاہے جو کاروبار کریں لیکن ہمارے اندر دینداری اور ہمارے اندر ایمانداری ہوگی تو وہ کام کرنا ہمارے لیے جائز اور حلال ہوگا۔ تو یہ بات جو حدود شریعت نے متعین کی ان حدود پر چلنا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں اگر ہمارے اندر آ گئی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ کے راستے میں جان مال کا لگانا، اس کے بعد اللہ کیا ہم کو نوازے گا؟ اس کو اللہ آگے بیان فرمائے، یغفر لکم ذنوبکم۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور ظاہر بات ہے جو بندہ گناہوں سے معاف ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا جن جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ایسی جنتوں میں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ایسے مقامات ہیں، وہ ایسی جگہیں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنا۔ ایسا نہیں کہ ٹیمپرری پلیس نہیں ہے، وہ پرماننٹلی پلیس ہے، وہ کچھ وقت کے لیے گئے پھر آگے، ایسا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے۔ وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، چند روز کا نہیں، جیسے دنیا میں ہے چند روز ہو جاتے آدمی چلا جاتا ہے دنیا سے۔ آدمی کی عمر کہتی ہے 60 سال، 70 سال، 80 سال، بہت ہو گیا تو 100 سال۔ کہیں اکا دکا 100 سال کے بعد کے لوگ ملتے ہیں، وہ بھی ہم کو نیوز پیپر میں دیکھنے کو ملتا ہے یا سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے۔ عام طور سے 100 سال تک لوگ نہیں رہتے ہیں، تو یہ اتنی مختصر سی مدت ہے دنیا کی، بس۔
تو اصل کام آنے والی چیز اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ کے راستے میں اللہ نے جو کچھ دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ نے سمجھ لیجیے کہ ایک بہت ہی اچھے انداز میں ہائی لائٹ اس کو کر دیا، یہی اصل اور حقیقی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی اصل کامیابی دین میں ہے، اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ اس سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی گئی تھی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے، یہ ہے اصل کامیابی۔ پھر اللہ نے یہاں پر وہی بات بیان فرمائی، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بشارت سنائی ہے۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایک ایسی تجارت ہے جو فائدہ مند ہی ہے، نقصان اس کا بالکل نہیں ہونے والا۔ ہم کیا سمجھتے تجارت کا مطلب صرف پیسہ آنا؟ نہیں، ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کو جمع ہونا، گناہوں کا ختم ہونا، اللہ کا اس کے رسول کا خوش ہونا، یہ ہے حقیقی کامیابی۔ تو اللہ نے وہی فرمایا کہ بھئی تم میں ایسی تجارت میں بتا رہا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، دوسری بات اللہ کے راستے میں اپنی جان اپنے مال کو لگا دینا، اور یہی حقیقی اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ ہم تمام کو ایسی تجارت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ نے ایمان والوں کو ایک ترغیب دلائی، بلکہ حکم دیا۔ ترغیب کیا دلائی بلکہ حکم دیا، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم ہوگی۔ سورۃ التحریم کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کی ذمہ داری بتائی کہ میں کامیاب ہو گیا یہ کافی نہیں ہے، میں کامیاب ہونا، میرے ساتھ میرے گھر والے بھی کامیاب ہونا، یہ حقیقی کامیابی۔ ہمارا یہ دین جو ہے یہ سیلفش نہیں ہے، میرا پیٹ بھرا تو بس، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ میں بھلے آدھا پیٹ کھاؤں گا لیکن ساتھ میں کھاؤں گا سب کے، یہ ہمارے اندر وہ چیز ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ بھئی تم دین پر چل رہے یہ کافی نہیں ہے، تمہارا گھرانہ بھی دیندار چاہیے، تمہارا گھرانہ بھی ایمان اور شریعت کا پابند چاہیے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ لکڑیوں کی نہیں ہوں گی، اس کا جو ایندھن ہے وہ پتھر ہوں گے اور اللہ کے نافرمان انسان ہوں گے۔ سوچئے انسانوں کے ذریعے آگ لگائی جائے تو کیا خطرناک ہوگا منظر۔ اور پتھر کی آگ جانتے ہیں ہم کول سے ہوتے نا، لکڑی کے کول سے بن جاتے ہیں، لکڑی کی اتنی آگ خطرناک نہیں ہوتی، پتھر کی آگ بہت دیر تک بھی رہتی ہے اور بہت زیادہ خطرناک بھی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اللہ کے نافرمانوں کے ذریعے سلگائی جائے گی، اور اس کے اندر پتھر بھی ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم پر ایسے فرشتے مسلط ہوں گے، غلاظ جو بہت سخت ہوں گے۔ بہت سخت سے مراد نہ ان کی آنکھیں ہوں گی، نہ ان کے کان ہوں گے، نہ عذاب میں جلتا ہوا کسی کو دیکھیں گے، نہ کوئی پکارے گا تو اس کو سنیں گے۔ ایسے فرشتے وہاں پر اللہ لگا دے گا۔ شداد لا یعصون اللہ، بڑے سخت ترین ہوں گے، بڑے سخت ترین ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ نے حکم دیا بس اس کو وہ کرتے رہیں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر دو باتیں بیان فرمائی، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ حضرت عمر یا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی ہم اپنے آپ کو تو بچائیں، بات سمجھ میں آتی ہے، اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ فرمایا جیسے تم دین پر عمل کر رہے ہو ان کو بھی دین پر عمل کرنے کی ترغیب دلاؤ، جیسے تم ایمان اور شریعت کے پابند بن رہے ہو ان کو بھی شریعت کا پابند بنانے کی کوشش اور محنت کرو۔
تم نمازوں کی پابندی کر رہے ہو تو اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ، اور تم جو دینداری اپنے اندر اپنا رہے ہو وہ چیز بھی اپنے گھر والوں کو بتانے کی کوشش کرو۔ یہ ہے اصل چیز، خود بھی جنت میں جانا ہے اور اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لے جانے کی کوشش کرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ یہی اولاد اور یہی ہمارا گھرانہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ کیوں؟ بھائی تم ہمارا ہر کام کرتے تھے، پوری گھر کی ذمہ داری تم سنبھالتے تھے، لیکن دینداری کے اعتبار سے تم نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ جیسے تم نے گھر کو سنبھالا دنیا کے اعتبار سے، اگر دینداری کی ہم کو ترغیب دیتے تو آج ہم بھی جنت میں ہوتے۔ تو یہ وہاں پر شکوہ ہوگا، شکایت ہوگی۔ تو یہ اس سے بندے کو سبق لینا چاہیے۔ اللہ نے صاف فرمایا ہے اپنے آپ کو بھی دین پر چلانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی چلانے کی کوشش کرنا۔ یہ بات نہیں کہنا ہے کہ بھائی گھر والے ہماری بات نہیں سنتے، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کو سنانا پڑے گا، جیسا آپ کا حق ہے وہ۔ بھئی آپ کا گھر ہے، کمانا دمانا لا کر دینا آپ کا کام جس طرح ہے، یہ تو دنیا کی چیز ہوگی۔ آخرت کی فکر کون کرے گا؟ کوئی باہر والا کا کرے گا؟ نہیں، جس طرح ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں اسی طرح آخرت کی فکر بھی ہمیں ہی کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں ویسا اپنے عورتوں کو بھی نمازوں کی پابندی کرانا ہے، اپنے بچوں کو بھی پابندی کرانا ہے، تو تب جا کر صحیح معنی میں ہم سچے مسلمان کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔